ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا کرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کی رفاقت اور سنگت میں لوگ ہیں وہ کفار پر متشدد ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہے. یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. دین کا مدار نقل اور روایت پہ ہے. اور روایت کے مستند اور ثقہ ہونے کے لیے شہادت چاہیے. لہذا دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی عدالت، صداقت اور دیانت پر ہے. آپ تک جب کوئی روایت پہنچتی ہے تو سب سے پہلا یہ سوال آپ کا ہوتا ہے کہ یہ بات کس نے کی ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ جمعے کے 2 فرض اگر ادا نہ ہو سکے تو پھر آپ ظہر کی نماز ادا کیجئے، تو آپ نے پوچھنا یہ کس نے کہا ہے. اور اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ فلاں عالم دین یہ مفتی نے بات کی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو دین کا مدار نقل روایت پہ ہے اور روایات کا مدار جو ہے اس کے مستند ہونے کا، ثقہ ہونے کی وہ شہادت پر ہے. دین کے قطعی ہونے کا اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی دیانت پر ہے، عدالت پر ہے، صداقت پر ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دین کی پوری عمارت اس کے معتبر اور مستند ہونے کی خشت اول صحابہ کبار ہیں. ایسا ہی ہے نا، دین کی خشت اول پہلی اینٹ وہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین ہیں. اب صحابہ کے مابین بھی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے. نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن اپنے فضیلت کے اعتبار سے رسل اور انبیاء کے مابین بھی فرق ہے. صحابہ کے مابین بھی ان کی فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے، اور
ان کی فضیلت مسلم ہے۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین جو ہیں، چاروں خلیفہ، یہ چاروں کے چاروں ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ افضل ہیں صحابہ کے اندر۔ اس کے بعد باری آتی ہے سابقون الاولون کی آتی ہے، پھر وہ 40 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، پھر بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ والے، اور اس کے بعد شرکائے بدر اور شرکائے احد جو ہیں، پھر صاحبان قبلتین جو ہیں، اور پھر شرکائے صلح حدیبیہ میں، اور شرکائے فتح مکہ میں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ میں نے ترتیب کے اعتبار سے پہلے خلفائے راشدین کا نام لیا، بعد میں کوئی جو 8 کیٹیگریز آ رہی ہیں، یہ چاروں ان 8 کیٹیگریز کے اندر موجود ہیں۔ میں نے سر فہرست نام لیا ہے خلفائے اربعہ کا، یہ چاروں خلفاء، یہ چاروں خلفاء السابقون الاولون میں بھی موجود ہیں، ہجرت کرنے والوں میں بھی موجود ہیں، اور شرکائے بدر میں بھی یہ موجود ہیں، شرکائے احد میں بھی ان کا نام موجود ہے، صاحبین قبلتین بھی ہیں، شرکائے صلح حدیبیہ بھی ہیں، شرکائے فتح مکہ بھی ہیں۔ یہ ساری کیٹیگریز میں فال کر رہے ہیں، یہ چاروں، یہ خلفائے اربعہ، یہ چاروں ہر کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور ایک بات حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پہ انسانوں کے اندر سوائے نبیوں کے، انبیاء اور رسل کے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ نبی کی ذات کے حوالے سے، رسل کی ذات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی امت اس چیز کی قائل ہے، وہ سارے بشر تھے لیکن معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا فیضان تھا کہ ان کی تربیت اتنی اعلیٰ بنیادوں پر ہوئی، اتنی اعلیٰ بنیادوں پر ہوئی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے ویسے ہی محفوظ رکھا ہے، اللہ نے انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اگر کبھی بشری تقاضے اور فطری جبلتیں غالب بھی آئی ہیں، کوئی خطا اگر ہوئی بھی ہے، خطا کا صدور ہوا، تو اللہ نے فوراً انہیں متنبہ فرمایا، فوراً انہیں متنبہ فرمایا، اور ان پر خشیت الہی کا غلبہ ہوا، اور انہوں نے توبہ مقبولہ کی، اور دوبارہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے پھر اسی پر وہ فائز ہوئے، اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ کسی کے دامن پر خطا کا کوئی دھبا نہیں تھا، یہ دنیا سے اس طرح روانہ ہوئے۔ اور میں اگر حرف آخر کے طور پہ کہوں گا تو اتنی بات کہوں گا کہ تمام غوث، قطب، اولیاء، صلحاء، یہ دین اسلام کے سارے غوث، سارے اقطاب، سارے صلحاء، سارے نقبا، سارے عابدین، سارے متقین، سارے مومنین، سارے صالحین، سارے اولیاء، ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کسی ایک صحابی کو جس نے ظاہری حیات میں رسول کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، میں ایک عام صحابی کی بات کر رہا ہوں، اس کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس ایک صحابی کا پلڑا اس روئے زمین کے تمام اہل ایمان، جس میں سارے صلحاء، نقبا، متقین، محدثین، عارفین، مومنین، صالحین، اولیاء کاملین، جس میں وہ موجود ہیں، اس ایک صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے، پوری زندگی نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو حالت ایمان پہ دیکھا ہے، اس کا پلڑا ان سب پر بھاری ہے۔ بلکہ ہمارے محدثین تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سینکڑوں برس تقوی اختیار کیا ہو، شب بیداری کی ہو، راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کی ہو، روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی، کوئی نیکی نہیں چھوڑی، تو کہتے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں تھا، اولیاء میں، صلحاء میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر اگر اس کو میں اس کا کرکس اور نچوڑ نکالوں، اگر مجھے کہا جائے کہ مولانا بات کو کنکلوڈ کریں، کنکلوژن دیں بات کا،
تو میں اس بات کا کنکلوژن یوں دوں گا، اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسلم ایک ضابطہ، قاعدہ اور مشترکہ عقیدہ ہے کہ صحابی کی گردن، بلکہ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ صحابی کا جس سواری پر سوار ہو جائے اس کی سواری کے ناک کا جو میل ہے کوئی عابد، زاہد، متقی، ولی اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابی جس سواری پر سوار ہو کے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کے سموں کی بھی قسم کو یاد کیا، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، کہ مجھے قسم ہے اس اڑتی چنگاریوں کی جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپ زمین پر پڑتی ہے اور اس سے جو چنگاریاں اور خاک اڑتی ہے، مجھے اس خاک کی بھی قسم ہے۔ تو جن کی سواریوں کی قسم کو اللہ تعالیٰ از خود یاد فرمائے تو یقیناً اس سوار کی اہمیت کیا ہوگی۔ اگر سواری اتنی بے مثل ہو گئی کہ اس کو اللہ نے قسم کو یاد فرمایا تو سوار کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور اگر اس کا کرکس نکالا جائے بات کا، تو میں پھر وہی آتا ہوں جو بار بار میں اس عقیدے کا اعادہ کرتا رہتا ہوں۔ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے محبوب نبی کو ایک لمحہ حالت ایمان سے دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ ایسا ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، سجدوں کا، رکوع کا، عبادات کا وہ اجر نہیں رکھا جو اجر اپنے نبی کو، اس کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھنے کا رکھا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کی نگاہیں ہمیشہ رخ مصطفیٰ پر ٹھہری رہتی تھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں جی، اور قرض ہے ہم پر جو ہمیں چکانا ہے، اگرچہ ہم نہیں چکا سکتے۔ بہر طور امام ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3680، راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، لو کان من بعد نبی عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی اور نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو امت مسلمہ میں اس کے اہل صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر نبوت اور پیغمبر کے ہونے کے سارے اوصاف رکھے تھے۔ کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، بات کرتے ہیں، وہ بھی بات کریں گے جا کے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حدیث کا نمبر 3681، امام ترمذی نے اس کو رقم کیا، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی۔ پر اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، دونوں ہستیاں موجود تھیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت بخش دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے یا ابو جہل کو۔ تو قرہ نکلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں قرہ نکل آیا، اور آپ نے فرمایا اگلی حدیث 3686، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے ہمیشہ عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری رکھا ہے، کوئی ناحق بات نہ دل میں آئی ہے نہ زبان پر کبھی آئی ہے۔ اور اگلی حدیث بھی لے لیجئے جی، ابن ماجہ کی 4489 حدیث کا نمبر، اور فرمایا کہ قول النبی علیہ السلام اچھا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں نے کاؤنٹنگ انگلش میں پڑھی ہے، اور جب بھی میں 89 اور 79 کے چکر میں پڑھتا ہوں ہمیشہ ہی بھول جاتا ہوں۔ ہاں جی، 4489، اول من یصافح الحق، روز قیامت اللہ تعالیٰ جس کے سامنے اپنا دست قدرت رکھے گا، اس کو آپ عرف عام میں مصافحہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اپنے دست قدرت اللہ تعالیٰ جس ذات کے ہاتھ میں دے گا، فرمایا عمر، وہ عمر فاروق ہیں۔ یہ حدیث کا نمبر ہے جی 4489، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جی۔ اور فرمایا اول من یسلم علیہ، اور روز محشر جنت میں اللہ تعالیٰ
جسے سب سے پہلے سلام کہیں گے یا بھیجیں گے وہ بھی عمر فاروق کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اول من یاخذ بیدہ، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت جس کے ہاتھ کو تھام کے ویدخلہ الجنہ پکڑ کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میں نے حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیا جی۔ اچھا جی، قبول اسلام کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے احمد بن حنبل کی اور راوی خود عمر فاروق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسالت ماب الاسلام کو تنگ کرنے کے لیے نکلا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نے آپ کو تنگ کرنا ہے اور زج کرنا ہے۔ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کفار بھی تنگ کرتے تھے تو میں نے کہا کہ آج مجھے موقع دو، دیکھو آج میں کیسے تنگ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں تیزی کے ساتھ نکلا، رسول کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا آتے ہوئے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو پائے، اس لیے آپ تیزی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور آپ نے جاتے ساتھ ہی تلاوت شروع فرما دی، نوافل شروع کی، اور فرماتے ہیں کہ سورۃ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں جا کے پہلو میں کھڑا ہو گیا کہ یہ بھی فارغ ہوں گے تو پھر میں انہیں پریشان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور اسلوب قرآن اور نظم قرآن نے مجھے انتہائی متحیر کر دیا، یعنی آپ قرات بھی جہر فرما رہے تھے، اونچی آواز میں قرات فرما رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ قریش سچ کہتے ہیں، یہ تو واقعی شاعر ہیں، یہ تو واقعی کوئی شاعر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خیال میرے دل میں ابھر رہا تھا کہ با آواز بلند انہوں نے آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول تو میرے رسول کریم کا ہے، فما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں جھجک کے پیچھے ہٹ گیا کہ میرے دل میں اٹھنے والی بات ان کی زبان پر کیسے آ گئی، قلیلا ما تؤمنون، اور تم میں سے بہت کم لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ قریش مکہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ شاعر بھی ہیں اور جادوگر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں۔ کہتے دل میں میرے خیال آیا اور یہی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک آپ نے پڑھا ولا بقول کاہن، یہ قرآن کسی کاہن کا قول نہیں، کسی جادوگر کا قول نہیں، قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ میں تنگ کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، میرے اندر وہ تلاطم برپا ہوا، وہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیسی ذات ہے جو میرے دل میں اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تدوین کے لیے سب سے زیادہ قائل کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ یمامہ کے بعد، آپ کی تحریک پر یہ ہوا، اور بس اب ایسی بات لے کے چلا ہوں تو تدوین قرآن کی بات کرتا ہوں جی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت بڑے اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ڈاکٹر حمید اللہ سے ہوئی 1957 میں، اور فرانس میں میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ محاضرات قرآنی کے یہ ماہر تھے اور اس پر کتابیں بھی لکھی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا فرانس کے اندر، اور مجھے انہوں نے کہا کہ عربی دنیا کی واحد زبان ہے جو زندہ زبان ہے، اور اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ زبان گم نہیں ہوئی، باقی زبانیں گم ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کا روزانہ کا معمول تھا کہ فرانس کے اندر 2 سے 3 بندے وہ مسلمان کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ان کا یہ معمول تھا، ایوریج 2 اور 3، 2 یا 3 بندے مسلمان کرتے تھے۔ فرماتے جو مجھے پاس آتا اور اسلام قبول کرتا تو میں پوچھتا کہ تیرا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، اس کا پروفیشن پوچھتا، اور اس کے بعد پوچھتا کہ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا اسلام کی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے، اور سب سے زیادہ محرک کس کے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن کی تدوین میں ساتھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک میں بیٹھا تھا، یوک یلبیئر فرینچ میوزیشین، اور وہ اس وقت فرانس کی جو فرانسیسی لوگ ہیں، فرینچ کا سب سے بڑا میوزیشین تھا، اس کے پائے کا کوئی موسیقار نہیں تھا، اس کے لیول کا کوئی میوزیشین نہیں تھا۔ اس نے آ کے بتایا کہ میں
یہ میرا نام ہے، یوکی البین میرا نام ہے، اور اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو میوزیشین ہے فرانس کا موسیقار کون ہے، اس کا نام آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بتایا، جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کی ہے، تو کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ میں عرب ایمبیسڈر کے ہاں دعوت پہ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ سارے لوگ جو تھے بڑے انہماک کے ساتھ کچھ سن رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جس قسم کی وہ موسیقی سن رہے تھے، یہ دنیا موسیقی کی انتہائی بلند صنف تھی، دنیا موسیقی کی سب سے بلند پایا صنف تھی۔ میں غور سے سنتا رہا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے جس ترنم اور غنا کے ساتھ، اس کی دھن کا موجد کون ہے، ان دھنوں کا موجد کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میں نشیب و فراز دیکھ رہا تھا، زیر و بم دیکھ رہا تھا۔ محمود قریشی صاحب، آپ میری بات کو بخوبی سمجھیں گے، آپ نعت گو شاعر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، اور گرفت بھی ہے آپ کی اپنے کلام پر اور اس کی غنا کے ساتھ پڑھنے پہ۔ تو فرینچ میوزیشین کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ، کہتے ہیں مجھے بے قراری شروع ہوئی اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس دھن کا موجد کون ہے؟ یہ دھن بج رہی ہے۔ لوگوں نے مجھے غصے سے بٹھا دیا اور کہا خاموش ہو جاؤ، دوبارہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے دھن کے خالق کا نام بتاؤ۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہوا، جو ٹینیور جو تھا، میں اٹھ کے آیا تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو آج دھن یہاں پڑھی گئی ہے اس کا موجد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی موجد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام الہی پڑھنے والے فلاں قاری ہیں۔ فرماتے میں پریشان ہوا اور میں نے کہا یہ تو اصول اور ضوابط اور قواعد کے ساتھ اس قدر اعلیٰ عرفہ کلام ہے جس پر پہنچنے کے لیے لوگوں کو صدیاں درکار ہیں، اس پر پہنچنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور مسجد چلا گیا، وہاں کے قاری صاحب سے سنا، پھر آگے گیا، پھر سنتا چلا گیا، وہی اس کے اندر ربط اور وہی غنا اور وہی اس کے اندر تسلسل تھا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس کا موجد کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آیا، میں نے آپ سے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے ایک اتالیق مقرر کیا جو مجھے قرآن کریم پڑھاتا تھا اور میں اس کو پڑھتا تھا، سر دھنتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں میرے پاس واپس آ گئے، سورۃ نصر پڑھ رہے تھے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اچھا یہاں آ کے پھنس گیا، کہنے لگا جی یہ کلام الہی ہے لیکن یہاں کوئی لفظ مس ہے، کیونکہ جو میرے اندر موسیقیت کا، جو میرے اندر فن اور ہنر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے۔ جس قاری صاحب سے پڑھا انہوں نے دونوں کے مابین اس کو وقف کر دیا تھا، افواجہ کو الگ کر دیا، فسبح کو الگ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کوشش کی، مجھے خود تو پتہ نہیں تھا کسی بات کا موسیقی کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مختلف جگہ رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچانک کہتے ہیں مجھے یاد ہی آیا کہ بچپن میں میں نے اس کو الگ کر کے پڑھا تھا، تو میرے قاری صاحب اور استاد نے مجھے چپت لگائی اور کہا کہ افواجن فسبح، اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اور میں نے جب اس کو ملا کے پڑھا تو وہ ایک دم تیزی کے ساتھ اچھلا، اور اچھلنے کے بعد کہتے ہیں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب یہ ردم اور ربط جو ہے وہ ایک جیسا ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے یہاں کمر سے پکڑا، کندھے پہ اٹھایا اور کمرے کے اندر رقص کرنے لگ گیا، اور کہنے لگا کہ واقعتاً اس کو ایسے ہی پڑھا جانا چاہیے تھا۔ فرماتے وہ مجھے کمرے میں لے کے رقص کر رہا تھا اٹھا کر، میں سوچ رہا تھا نہ جانے مجھے تو کسی چیز کی سمجھ نہیں، اس نے کیا سمجھ آئی۔ فرماتے مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ قرآن کی جو صوتیات ہیں کوئی محقق آج تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ کبھی قرآن کو غور سے پڑھے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اس کو پڑھتے چلے جائیں، آپ کی خاص لطف اور لذت آئے گی۔ اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہوئی زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب دین و ادب بیگانہ ہوئے۔ قرآن کو ہم نے کبھی غور سے پڑھا ہی نہیں، اور یہ شاید پڑھنا ہی نہیں چاہتے جی۔ دیکھتے ہیں جی سید عمر فاروق کے حوالے سے، لوگوں نے دیکھا کہ عمر فاروق کا معمول یہ تھا کہ وہ گشت کیا کرتے تھے،
ہمارے رولرز کا بھی شاید ایسا ہی معمول ہے، وہ بھی گشت کرتے ہیں. آپ گشت کر رہے تھے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے اور خود پیدل چل رہے تھے اور غلام سوار تھا، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب مدینہ میں داخل ہو رہے تو باری اس کی تھی سوار ہونے کی. وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. اور تو عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ حج پر ہم روانہ ہوئے، عمر فاروق کے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا جس کو گارڈ کے راستے میں. کتنا سفر ہے مدینہ سے مکہ کا؟ ظاہر ہے 450 کلومیٹر یا مائلز اتنا تو ہوگا میرا خیال ہے. اب کسی کو اندازہ ہو تو، مجھے تو اندازہ نہیں کتنا ہے. میں بولتے ہیں 500 کلومیٹر، 500 فرما رہے ہیں 500 کلومیٹر ہے. اس سفر میں کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں تھا، خیمہ نہیں تھا، چادر ایک تھی، کہیں چادر تان دیتے اور چادر تان کے جو ہے وہ اپنا خیمہ بنا لیتے اور آرام کرتے، پھر چادر اتارتے، پھر چل پڑتے. کیسر روم کا جب نمائندہ ریپریزنٹیٹیو آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا. موٹا سا ڈھونڈ رہے تھے آپ کو، جی آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ دیکھا کہ باہر مدینہ سے باہر اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور اینٹ رکھ کے نیچے سر کے سوئے ہوئے تھے. یہ جی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا یہ عالم تھا. اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو امامہ بھی پھٹا ہوا تھا، جوتا بھی پھٹا ہوا تھا، اور آپ کی ابا پر 12 پیوند تھے. Is it possible؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلتے ہیں جی. آپ کی ازواج نے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین، انہوں نے جواب اعتراض کیا کہ جی یہ کم از کم اتنا تو خیال کیا کریں کہ جب باہر کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفد آتے ہیں، تو آپ کی حالت جو ہے وہ قابل دید ہوتی ہے اور آپ کم از کم لباس تو کرینے کا پہن لیا کریں. اور جب یہ بات کہی تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب عائشہ نے بات کی فرمایا عائشہ اپنا وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، دن کو آپ نیچے بچھاتی تھی، رات کو اوپر اوڑھتی تھی. وہ وقت یاد نہیں آپ کو؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بدل دے تو اپنا ماضی کبھی نہ بھولیے گا. اپنا ماضی انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اپنی صاحبزادی کو آپ نے بڑی سختی سے جواب دیا. کہا کہ یاد ہے وہ وقت جب آپ نے میرے نبی کے لیے نرم بستر بنایا تھا اور آپ کی نیند گہری ہو گئی تھی تو فرمایا تھا یا حفصہ ماذا سنیت المہاد، اے حفصہ اتنا بستر کی چادر دوہری کر کے بچھائی تھی. سنگل تھی نا، اس کو ڈبل کر کے بچھایا. فرمایا حفصہ آپ نے چادر کو دوہرا کر کے بچھا دیا ہے اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ میری نیند گہری ہو گئی. آج کے بعد چادر دوہری کر کے نہ بچھانا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ جب جاتے ہیں فوم کی دکانوں پر بیڈ کے لیے گدا لینے تو یہ گدا جڑا ہے کنے انچ دا ہے؟ 4 انچ نہیں، کم از کم 6 انچ موٹا ہونا چاہیے. 6 انچ کے گدوں پر سونے والے ہم لوگ، اور غلامی رسول میں موت کو دعوت دینے والے لوگ، کبھی اپنے نبی کی سیرت کو بھی دیکھ لیں کہ بستر بھی دوہرا کر کے نہیں بچھانے دیتے تھے. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں اس وقت ہال کے اندر میرے 3 شاگرد جو کہ بچوں کے باپ ہیں وہ بیٹھے ہیں. میں چارپائی پر بغیر چادر کے ایک تکیہ لے کے سوتا ہوں. زبردستی کوئی سنگل چادر بچھا دے تو بچھا دے، میں وہ بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا. پنکھا بھی لگانا چھت پر، ٹیمپریچر 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تب بھی میں، وہ کسی اللہ کے بندے کو پتہ چلا تو پنکھا انہوں نے بھجوا دیا کہ مولانا ہم آپ سے حلف لیتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں سوئیں گے. پھر بھی میری خواہش یہ ہوتی ہے اس پنکھے کا منہ ادھر کر دیا جائے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں بغیر کسی کپڑے کے چارپائی پر سوتا ہوں اور ایک تکیہ لے کے سوتا ہوں. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ نیند اگر گہری ہو گئی تو رات کہیں بیت نہ جائے. آپ سو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ چلیں کبھی انٹینشنلی سو جائیں، سنت پوری کر لیں، انٹینشنلی سو جائیں. میں تو 40 ٹیمپریچر یا 45 ہو، میں چھت پر ہوتا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئیے آزما کے دیکھیے گا
ثابت کریں کہ کبھی میں بند کمروں کے اندر اے سی کے اندر بڑے بڑے گدے لے کے سویا؟ آپ نے فرمایا کہ حفصہ پھر دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، وما شغلتمونی بین الفراش، آج آپ کے اس بستر نے مجھے دنیا کی لذت میں مشغول کر دیا ہے، آئندہ کبھی یہ چادر بھی دوہری نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ آپ میرے اپنے ہیں، میں نے کوئی ولایت کا اظہار نہیں کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھار سنت کا ایک پہلو یہ بھی، اس کو بھی پورا کر کے دیکھ لیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور سیدنا عمر فاروق، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دا کیلف، جنرل عمر، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے گھروں کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے جو مجاہد جہاد کرنے جاتے، اور ان کے گھروں کا سودا لے کے آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، فرمایا سبزی منگوانی ہے، کوئی سودا منگوانا ہے تو میں حاضر ہوں، لا دیتا ہوں۔ آپ کے گھر کے سربراہ وہاں گئے ہیں اور فرماتے ہیں چوکھٹ پر بیٹھ کے ان کے خط لکھ دے، کوئی خط آ جاتا تو اس کو پڑھ کے سناتے وگرنہ خط لکھ کے دیتے۔ قربانی پروفیشنل لوگ، کاروباری جیسے زینت گوشت والے، میٹرو سٹور والے رقم لے لیتے ہیں اور نام لکھ لیتے ہیں اور قربانی کر کے گوشت گھر پہنچا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی ہو جاتی؟ وہ کہتے ہیں یہ زینت ہے یا کوئی ڈیفرنٹ میٹرو والے، آپ جا کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ نہ تو آپ کو جانور خریدنے جانا پڑا، ٹھیک ہے نا، آپ جانور خریدنے جائیں گے تو آپ کا ہر قدم جو ہے اللہ تعالیٰ تسبیح میں شمار فرمائے گا۔ آپ کلام کریں گے، اس کو پرچیز بارگیننگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو بھی عبادت اور تسبیحات میں شمار کر لے گا۔ اور وہ جانور آپ جو خرید کے لائیں گے، لک آفٹر کریں گے، اس لک آفٹر کرنے سے اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ روز قیامت جو ہے وہ جانور کو میزان پہ رکھ دیا جائے گا اور اس کا گوبر اور خون سارا تول کے آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو ساری چیزوں سے جان چھوٹ گئی، جائیں جا کے پیسے پکڑائیں اور پکڑا کے گھر آ کے بیٹھ جائیں، اور وہاں ساتھ ایک اور اعلان بھی کر دیں، اے غریب مچ ونڈ دینا، تو قربانی بھی ہو گئی اور کام بھی ختم ہو گیا۔ وہ جو کچھ ساکت آپ نے کرنا تھا کر لیا، قربانی تو ہو گئی ہے۔ نہیں، دیکھیں جب آپ نے ان کے حوالے پیسے کیے ہیں تو آپ نے ٹرسٹ آپ کو ہوگا تو آپ نے کیے۔ میں کسی کی امانت، دیانت اور صداقت پر میں تو کلام نہیں کروں گا، کبھی بھی کلام نہیں کروں گا، نہ ایسی بات کہوں گا۔ بہر طور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے نبی کی سنت کو پورا کر لیا جاتا، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اسلامی بینک جو سرٹیفکیٹس پر ماہانہ منافع دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہر ماہ کبھی تھوڑا کم دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا زیادہ منافع دے دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں وہ کون سا کاروبار کر کے منافع شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بیٹے کے لیے دلہن لینی ہو تو اس کا پورا خاندان چھان پھٹک لیتے ہیں، گاڑی لینی ہو تو کبھی سمنا آباد کی مارکیٹوں کے چکر، کبھی ڈیفنس کے چکر، کوئی شو روم نہیں چھوڑتے اور 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس کی ایوریج کیسی ہے، ریسیل ویلیو کیسی ہے، ہلاکت میں سارے کے سارے پڑ جاتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہو تو سارے ہلاکت میں، اور پھر ڈینٹر پینٹر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یار کتنے وجہ تو نہیں ہوئی، مین ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا۔ 1000 جگہ سے آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو چھان پھٹک کے پھر آپ لیتے ہیں کہ مین ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ پھر کوئی کہتے یہ بمپر رنگو یا لگتا ہے، وہ کہتے نہیں بمپر کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو کاؤنٹ نہ کریں، بونٹ ٹھیک ہے، چھت ٹھیک ہے، سیٹیں دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنی تسلیوں کے بعد جس پر آپ نے سوار ہونا ہے، نہ جانے سوار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو، وہاں تو آپ اتنا تردد کرتے ہیں، اور جب بینک میں جا کے آپ نے وہاں اپنے رزق اور اپنے ایمان اور آخرت اور قبر کو بچانا ہے، وہاں آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے پیسہ کہاں انویسٹ کیا؟ کیوں نہیں پتا؟ مجھے جواب دیجئے۔ دلہن لینے گئے بیٹے کے لیے تو پوچھے کہ جی ذات کی ابا جی کی کر دیں، اسی تو پوچھے ہی نہیں، بس ایویں چکے لے آئے، پھڑ کے لے آئے۔ وہاں تو آپ 10 جگہ تصدیق کرتے ہیں بھیج کے۔ جہاں آپ کی ذات کے معاملات آتے ہیں تو ہم کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے، لیکن وہ رزق جو میں نے اپنی ماں کی رگوں میں اتارنا ہے، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور اس سے میری جنریشن نے آگے چلنا ہے۔ رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں
اور اللہ یا رب پکارتے ہیں، ان کے جسم پر بھی حرام ہے، ان کی رگوں میں بھی حرام ہے، ان کے پیٹ میں بھی حرام ہے، اللہ ان کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو کیا آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینک آپ کو پروفٹ کس چیز کا دے رہا ہے، آئی فکسڈ اماؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ کسی اماؤنٹ کا کم یا زیادہ ہونا یہ انٹرسٹ بیسڈ نہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے شیئرز خریدے ہیں تو خبر ہونی چاہیے یہ کس کمپنی کے شیئرز ہیں، وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے یا حرام کاروبار کرتی ہے، اس کمپنی کو دیکھیں نا آپ۔ اگر بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو اس کو دیکھیں نا۔ باہر طور جو اسلامک بینکس ہیں، اسلامک بینکس جو ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے، کہ میں کنونشنل بینکس کی بات نہیں کر رہا، I'm talking about the اسلامک بینکس، ان کے رولز، ان کے پینلز پر ہمارے مفتی صاحبان ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسلامک ویلیوز کے اندر ڈھالنے کے بعد جو قباحتیں اور جو مفاسد ہوتے ہیں ختم کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں۔ میرا ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ میں بھی آپ کو بتاتا کہ پروفٹ کم زیادہ کیسے ہوتا ہے اور وہ پروفٹ کیسے دیتے ہیں۔ irrelevant question ہے ایٹ دس مومنٹ اور اینڈ دس سرمن، irrelevant questions ہے، وگرنہ میں آپ کو جواب دیتا۔ لیکن اگر وہ ان ریئل اسلامک بینک ہے، اس میں آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں، اس کا بروشر دیکھ لیجئے، مینیجر سے بات کر لیجئے، پوچھئے کہ جی آپ کا پروفٹ دینے کا پروسیجر کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی۔ ٹھیک ہے، سارے چپ کر گئے۔ What is self accountability? We say that charity begins at home. We always say that charity begins at home. کہتے ہیں نا چیریٹی وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ عمران صاحب، is it right؟ ایسا ہی ہے نا۔ But I would like to say that accountability should begin at home. احتساب جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں وہ کیسے شروع کرتے ہیں جی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہاری ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ فرماتا ہے میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہوں۔ میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کسی معاونت کی ضرورت نہیں، میں تمہارا اکاؤنٹ خود سیٹل کروں گا۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حساب خود لوں گا۔ اسویر جج فار ادرز اسپیشلی فار ہمسیلف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے آخری حصے میں تشریف لائے مسجد کے اندر، ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے اور قمیض کندھے پر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی پشت پر درہ مارا ہے تو میری کمر حاضر ہے، میری کمر حاضر ہے۔ اور فرمایا اگر میں نے کسی کو بے آبرو کیا ہے تو میری آبرو بھی حاضر ہے۔ اور فرمایا کہ احتساب میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کوئی رشتہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، ماں باپ اور اولاد۔ اگر اللہ ہدایت عطا فرمائے تو ماں باپ سر فہرست ہیں، اس کے بعد اولاد آتی ہے، اور اگر ہدایت چھن جائے تو پھر اولاد سر فہرست ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کا کیٹیگوری کے لیے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ تو توفیق ہے ہدایت کی۔ جی یہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ مقام جلولہ پر مارکا عبداللہ ابن عمر نے 40,000 درہم میں تمام مال غنیمت خرید لیا۔ یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو رولر ہوتا ہے، حکمران، اسے بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈرے نا، میں بڑی بات کو کنسیڈ طریقے سے کرنا۔ اینی پولیٹیشین، اینی اسٹیٹس مین، اسے کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے جی۔ عمر فاروق کے 2 صاحبزادے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر جو ہے، انہوں نے ایک جہاد کے اندر مال غنیمت خریدا 40,000 درہم کا۔ کتنا خریدا؟ انہوں نے کہا جتنا مال غنیمت سارا مجھے 40,000 درہم کا خرید لیا، اور مدینہ پہنچے، اور آپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے سارا ہی مال غنیمت خرید لیا ہے۔ سارے کیا ہے؟ اگر پرائم منسٹر کا بیٹا پوری کی پوری کھیپ خرید لے، اور پتہ بھی ہو پرائم منسٹر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے، وہ پورا مال پورے کے پورا کنٹینر ہی خرید لیتے ہیں، کنٹینرز کی کھیپ آتی ساری خرید لیتے ہیں۔ آپ نے لے لیا اور فرمایا کہ بڑے پیار سے بٹھایا۔ پوچھا عبداللہ کہ جی بابا محبت ہے میرے ساتھ؟ کیا بابا بہت محبت ہے۔ تو فرمایا اچھا اگر یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟
کہا بابا میں ہر چیز وار دوں گا، جو کچھ ہوگا سب دے دوں گا، تو فدیہ دے کے بھی آپ کو بچا لوں گا اگر آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں مقام جلولہ پر تم نے مال غنیمت خریدا ہے، 40,000 درہم کا جی بابا خریدا۔ فرمایا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے یہ عبداللہ ابن عمر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا بیٹا ہے، اس کے والد صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے تابعی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، یہ امیر المومنین کا صاحبزادہ ہے اور سب سے چہیتا بیٹا ہے، اسے مال سستا دے دو۔ مال کیا دے دو؟ سب نے تمہارے قرب کے لیے تمہیں مال سستا دے دیا، اور فرمایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، وہ سارا مال میرے حوالے کر دو، سارا مال میرے حوالے کر دو۔ فرمایا اب ایسا کیا، فرمایا کتنا پروفٹ لینا چاہتے ہو؟ کتنا پروفٹ؟ فرمایا کہ میں اس مال کا تمہیں ہر درہم کے بدلے 1 درہم دیتا ہوں، جو مال خریدا ہر درہم کے بدلے، تو 40,000 درہم کا مال تھا، کتنے کا ہو جائے گا؟ کتنے کا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا یہ لو تمہارا میرا پروفٹ ڈن ہو گیا۔ صبح نماز فجر پہ مسجد نبی میں اعلان کر دیا، اور بڑے بڑے مدینہ کے اور باہر کے تاجر تجار کو بلا لیا، فرمایا مال غنیمت خرید لو۔ مال اس کو بیچا، 4 لاکھ درہم کا بکا۔ کتنا بکا؟ ابن عمر نے کتنا خریدا تھا؟ 40,000۔ فرمائی 4 لاکھ کا مال تھا جو 40 میں لے کے آیا۔ فرمایا 80,000 اپنا لے لو، 40 سے وہاں خریدا تھا، اور 1 درہم کے بدلے میں نے درہم تمہیں دے دیا، دگنا منافع دیا۔ اور 3 لاکھ درہم سعد بن ابی وقاص کو فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 3,20,000 درہم بیت المال میں لے جاؤ اور وہاں جا کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ دونوں بیٹے تھے جی عمر فاروق کے، دونوں صاحبزادے، عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر۔ عراق پہنچے، مہم پر واپسی پہ بصرہ آئے، بصرہ رکے، ابو موسیٰ اشعری وہاں موجود تھے، صحابی رسول ہے بڑے، اور گورنر ہیں بصرہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بھتیجو تمہیں میں کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت اتنا کچھ ہے نہیں، ایک پروپوزل ہے بڑی اچھی، میں نے مال بھیجنا ہے، کچھ رقم بھیجنی ہے صدقے کی آپ کے والد کے پاس کیپٹل میں، دارالخلافہ میں۔ آپ ایسا کریے ساری رقم مجھ سے پیسے لے لیں، بصرہ سے پورا مال خریدیں، مدینہ جا کے بیچ دیں، بڑا پروفٹ ہوگا، جتنے پیسے میں نے دیے ہیں وہ اپنے والد صاحب کو دینا، امیر المومنین کو اکاؤنٹ میں جمع، بیت المال میں جمع ہو جائیں گے، پروفٹ تم لے لینا۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے، دونوں بیٹے عمر فاروق کے صاحبزادے خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا لو اقدر لکما علی امر انفعکما، فرمایا کہ میں نفع دے سکتا تو ضرور دیتا، لیکن یہ فائدہ تمہیں ہے، لے جاؤ۔ اور جب والد کے پاس پہنچے پتہ چلا کہ جی مال وہاں سے خریدا، پیسے صدقات کے، پیسے کیا ہیں؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ مسجد کا فنڈ پڑا ہے تو کیا ہم اس کو قرض دے دیں اور کہیں انویسٹ کر دیں اور اس کاروبار سے پروفٹ آئے تو پروفٹ لیں؟ تو میں منع کر دیتا ہوں، یہ تو امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ یہ ڈونیشن جو ابھی آئیں گے ڈونیشن لینے کے لیے، میں مالک ہوں، میرا 26 سال کا ریکارڈ ہے، 26 سال کا، یہ جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں نا، ڈونیشن، میں یہاں بیٹھتا ہوں اس جگہ پر، ادھر ہی بیٹھتا ہوں نا، مجھے کوئی ثابت کر دے 26 سالوں میں، وہاں کاؤنٹ ہوتا ہے ڈونیشن اس کونے میں، کوئی ثابت کر دے کہ علامہ بدر الزمانی 6 قدم اٹھا کے وہاں بھی گئے، میں نے آج تک اس رومال کو نہیں چھوا، میں نے جہاں میری نشست ہے یہی سوالوں کے جواب دے کے اٹھ جاتا ہوں، میں نے کبھی وہاں تک قدم نہیں رکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے، یہ امانت ہے، یہ تو امانت ہے، یہ امانت ہے لوگوں کی، آپ کی امانت ہے تو عرفان اپنا عمران صاحب، یہ تو جو پیسے دیتے ہیں لوگوں کی امانت ہے، آپ دیتے ہیں، اور یہ امین ہے، یہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے یہ اس کی امین ہے، یہ پیسے خرچ کرے گی، مسجد پر کرے گی خرچ، کس پہ کرے گی؟ خطیب کی تنخواہ دے، امام کی تنخواہ دے، مؤذن کی دے، اور جو اس کی ویلفیئر کے کام ہے مسجد کے اس پہ خرچ کرے، یہ لوگ امین ہیں۔ جس میں ہمارے ایک سگنیٹری جو دیانت اور امانت کا اعلیٰ معیار، محمود احمد قریشی صاحب، جو پینی پینی اور افتخار صاحب، شیخ اخلاق صاحب، یہ سارے لوگ بڑے دیانتدار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، اس صدقے کے پیسوں سے وہاں سے بصرہ سے مال خریدا، چچا نے مشورہ دیا، وہاں مدینہ میں بیچنے کے بعد جو ہے وہ اپنے باپ سے کہا امیر المومنین سے پیسے لے لیں، فرمایا ادھر تو میری بات تو سنو، اکل الجیش اسلفہ کما اسلفکما، کیا ابو موسیٰ اشعری نے یہ لشکر واپس آ رہا تھا،
یہ سب کو اس نے پیسے دیے کہ تم خرید کے وہاں جا کے دے دینا؟ کہتے نہیں، ہم دونوں کو ہی دیے. کہ تم دونوں میں کیا کمال ہے، یہ دونوں میں کیا کمال ہے؟ فرمایا اچھا. فرمایا دیگر مجاہدین کو نہیں دیے؟ فرمایا ادی المال و ربحا، فرمایا مال بھی دو اور نفع بھی دو. اپنے بیٹوں کو دبوچ کے مال بھی لے لیا، وہ جو صدقے کا تھا، اوپر سے پروفٹ بھی لے لیا. اکابر صحابہ کو بڑے بیٹے عبداللہ ابن عمر تو بولے نہیں نا، عبید اللہ ابن عمر نے شور مچایا کہ بابا میری بات تو سنیں، ہم مال لے کے آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ مال راستے میں لٹ جاتا، تلف ہو جاتا، ہم ضامن تھے، پورا تو ہم نے کرنا تھا نا، تو آپ ہم سے منافع تو واپس کریں. کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر علی المرتضیٰ شیر خدا کو پتہ چلا، عثمان غنی کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سارے صحابہ مسجد کے اندر کہنے لگے کہ امیر المومنین خدا کا خوف کریں، اگر رقم ضائع ہوتی تو یہ بیٹے ذمہ دار تھے. فرمایا انہوں نے مال خریدا کیوں ہے؟ 2 دن بحث ہوتی رہی، سارے اکابر سمجھا کے تھک گئے کہ آپ دے دیں منافع انہیں. کہتے نہیں دینا میں نے. بڑی مشکل 50-50 پر جا کے مانے. کہتے نہیں، پھر آدھا بیت المال میں جمع کروا دو، آدھا لے لو، وگرنہ میں تمہیں 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوں. اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آئی ووڈ لائک ٹو سے the self accountability begins at home, not charity begins at home. میں یہ کہتا ہوں کہ چیریٹی اگر گھر سے شروع ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع ہوتی ہے. اور آپ کے صاحبزادے عاصم بن عمر، اس کو صبح بلا کے مسجد میں بٹھا لیا. صبح سے بلا کے بٹھایا، شام ہو گئی. وہ پھر پوچھا بابا کوئی کام تھا مجھ سے؟ کہتے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے ادھر بیٹھ جاؤ. سارا دن بٹھائے رکھا، کہنے مسجد سے باہر نہیں جانا. اور اس کے بعد اچانک موئکب رضی اللہ عنہ جب حاضر خدمت میں فرمایا اتدری ما صنع ھذا، فرمایا اس کو دیکھ رہے کون ہے؟ کہا ملمون آپ کے صاحبزادے ہیں. تو فرمایا تم جانتے ہو اس نے کیا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں. کہا یہ عاصم بن عمر نے کیا کام کیا؟ فرمایا یہ گیا تھا عراق. کہاں گئے تھے؟ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں. کس کا بیٹا ہوں؟ المومن کا بیٹا ہوں. لوگوں نے اس کو چاندی کے برتن دیے، زیور دیا، اور ایک شخص نے تو اسے ہیروں سے مرصع تلوار بھی دی ہے. یہ سارا کچھ وہاں سے لے کے آیا ہے. چپ. کہتے کہا تھا نا کہ میں بیٹا ہوں امیر المومنین کا. کہ جی بابا کہا تھا. فرمایا خذہ یا معیقب فاجعلہ فی بیت المال، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور اس کے گھر سے ہر چیز لے لو جی، یہ وہاں سے لے کے آیا ہے، اور جا کے بیت المال کو جمع کرا دو، اس میں جمع کراؤ. اس نے میرے نام کو کیش کیوں کیا ہے؟ اس نے میرے نام کو، اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. آپ بھی احتساب کرتے ہیں، ہم بھی احتساب کرتے ہیں، اسے اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. اور مزے کی بات ہی دیکھیے، اب موسیٰ اشعری بیچارے آئے، مدینہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے قالین، رگ نہیں ہوتے، کل ہاتھ سے بنا ہوا قالین تھا، ہینڈ میڈ قالین کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا. تو وہ گھر تشریف لائے تو دیکھا تو ایک کونے میں فولڈ ہو کے پڑا تھا. تو اپنی زوجہ سے پوچھا، سیدہ عاتقہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ابو موسیٰ اشعری آج بصرہ سے تشریف لائے ہیں تو میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں، اسے میں گھر میں بچھاؤں گی. رول ہوا اپنے کونے سے اٹھا کے زور سے بیوی کے سر پر مارا. آپ فرماتی کہ میرا پورا سر ہل کے رہ گیا، اور اس کو پکڑا. فرمایا انی لک ھذہ، یہ تیرے لیے آیا ہے. اور پھر پوچھا، اور اس کے بعد کو لیے فرمایا اہداھا الی ابو موسیٰ اشعری. اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کے جاتے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ان کو بلایا، اور اسی طرح زور سے ابو موسیٰ اشعری 2 دفعہ زور سے مارا، لڑکھڑا کے گر گئے بیچارے ابو موسیٰ اشعری. فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میری بیوی کو گھر میں لا کے یہ گفٹ دے؟ آپ کا بھی کوئی توشہ خانہ ہے میرا خیال ہے، ادھر ہے کوئی توشہ خانہ؟ پچھلے دنوں بڑا شور تھا توشہ خانہ کا. فرمایا تو نے میری بیوی کو تحفہ کیسے دیا؟ ما یحملک علی ان تہدی النساء، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے گھر میں آ کے میری بیوی کو؟ انہوں نے کہا خاتون اول ہے. فرمایا میں بتاؤں خاتون اول ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ فرمایا ما یحملک علی ان تہدی النساء، فرمایا تو نے میری بیوی کو دیا تو یہ ٹکڑا دیا کرین کا کیوں؟ خذھا فلا حاجت لنا فیھا، فرمایا پکڑ لے جا مرضی لے کے جانا ہے. نہ عمر کو اس کی ضرورت ہے، نہ عمر کے گھر والوں کو ضرورت ہے. اٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے. کوئی ایک اور بات اور بھی کر لیں، اجازت ہے؟ گوشت مارکیٹ میں ڈیوٹی لگا رکھی تھی جی آپ نے زبیر بن عوام کی. فرماتے تھے جس بندے کو دیکھو نا کہ 2-3 دن مسلسل گوشت لینے آیا ہے، اس کی پکڑ کے ٹھکائی کر دو.
نہیں بات سمجھے؟ وہ زبیر بن عوام بیچارے مارکیٹ کے گوشت مارکیٹ میں چکر لگاتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے یہ دوسری بار آ رہا ہے، تیسری بار آ رہا ہے، کچھ 3-4 بار آتا اس کو پکڑتے، اس کی پٹائی کرتے اور فرماتے چل امیر المومنین کے پاس. تو آپ فرماتے تو شرم حیا نہیں آتی؟ گوشت کے بغیر تو کچھ کھا نہیں سکتا. تیرے پڑوسی غریب ہے، بھوکا ہے، یہ پیسے اس کو دے دے، ایک دن خود کھا لے، 2 دن خود کھا لے، ایک دن تو اسے گوشت کھلا دے، اس کو ہدیہ کر دے. روز گوشت کھاتا ہے. آپ تو نہیں نا کھاتے؟ ٹینڈے گوشت، کدو گوشت، کریلے گوشت، آلو گوشت، آپ تو نہیں کھاتے نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ویری ریئر. کبھی تو بیگم سے کہے کہ آج گوشت نہیں پڑا ہانڈی چ. اتنا بڑا بیٹے کا منہ بن جائے گا، بہو کا اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے، ساری گوشت ہو رہے ہیں. ایکسیپشن از آلویز دیئر. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. کبھی گھر میں کہیں تو صحیح کہ آج گوشت کے بغیر آج میٹ لیس کر لیں، کہیں کسی کو. وہ کہیں گے نہیں میٹ لیس نہیں کرنا، تسی تے کھا لیندے ہو، بچے نہیں کھاندے، ان کے لیے دوسری ہنڈیاں چڑھا دیں گی. نہیں چڑھائیں گی تو بچے باہر سے برگر یا شوارما منگوا لیں گے، انہوں نے آپ کی ہنڈیاں نہیں کھانی. ٹریننگ دیا کریں گی لوگوں کو. اور کچھ اور بات کریں. یہ بیت المال کی صفائی کی تو ایک درہم بچا، چھوٹا سا درہم کا سکہ کوائن بچا، تو ابو موسیٰ اشعری کا دل آ گیا. میرے پاس ایک سوال ہے، کیا وہ ایک سچا حافظ ہوئے گا جو کسی غریب بندے کو مسجد میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی ڈانٹے؟ اچھا وہ سچا جو ڈانٹے مسجد میں غریب آدمی کو؟ اٹ از ناٹ رائٹ. کیا کوئی حافظ ہو اور وہ اونچی اونچی ایک بندے کو اس کی غلطی بھی نہ ہو اور اس کو فضول میں ڈانٹ؟ ہاں یہ دیکھیں یہ میرا بھتیجا ہے جی، بلکہ میرا پوتا ہے. ڈاکٹر غیاث، ہمارے پروفیسر غیاث صاحب ہیں ہمارے، ان کے صاحبزادے ہیں، تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ تو بتا دیں کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ ہو، صاحب کردار بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو، اور کسی غریب آدمی کو کھڑا ہو کے ڈانٹے، از اٹ رائٹ لافل اور ناٹ؟ کہتے ہیں کہ ڈانٹنا چاہیے اور مسجد میں شاؤٹ کرنا چاہیے. قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آوازوں کا بلند ہونا ہے مسجد کے اندر. اور میں زندگی میں نے ایک بات کہی کہ اور ہمیشہ سے کہتا ہوں، سخت سے سخت بات بھی لطیف پیرائے میں کی جا سکتی ہے. میرے بارے میں آج تو آپ نے کہنا مولانا نے اپنے قصیدے پڑھ چھوڑے ہیں. میرے بارے میں یہ معروف ہے کہ میں کبھی بھی شاؤٹ نہیں کرتا اور نہ چلاتا ہوں نہ چیختا ہوں. سخت سے سخت بات بھی کہہ جاتا ہوں، لیکن بڑے ہی لطیف پیرائے کے اندر مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ڈانٹنا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے. جی بے سوال کا جواب لینے کوئی اگلے جمعے پھر تھوڑا سا ذکر کر لے اکاؤنٹیبلٹی کا اور نظام عدل کا، چونکہ آپ بھی تو عدل کرتے ہیں نا. نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی موجود تھے اور وہ بیٹا آیا بھاگ کے تو چوم کے اس کو سینے سے لگا کے اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا. بیٹی آئی ساتھ، دونوں چھوٹے تھے، دوڑ کے بیٹی ساتھ آئی تو باپ نے پکڑ کے بیٹی کو ادھر ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا ہائے افسوس ہائے افسوس، اس قدر ظلم اور ناانصافی، اس قدر عدم توازن. فرمایا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تجھ سے اس بوسے کا بھی حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نے عدم توازن کیا، تو نے عدل نہیں کیا. اگر بیٹے کو بوسہ دے کے دائیں ران پہ بٹھایا ہے تو بیٹی کو بوسہ دے کے بائیں ران پہ بٹھاؤ. روز قیامت تجھے ان بوسوں کا بھی حساب دینا پڑے گا. جی ایک سوال کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. جی A person wants to set up a cabin on the road in front of my shop. In exchange he will pay me rent on a monthly basis. Is it permissible? وہ کہتے ہیں جی میری دکان ہے، میری دکان کی، اچھا وہ دکان کے آگے یہ جو لگے ہوتے ہیں عمران صاحب، وہ آگے وہ لگا دیتے ہیں پھٹے، کہتے ہیں اسے کیبن کہہ لیں آپ، یا آپ دیکھ لیں شو کیس یا کیبن کہہ لیں، رکھے ہوتے دکانوں کے آگے. یہ جائیں نا جیون مارکیٹ، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کی شاپ کے سامنے ایک کارنر پہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ فٹ پاتھ کے اوپر اور وہ رکھے ہوتے ہیں. ہاں کاؤنٹر کہتے ہیں اس کو، کاؤنٹر رکھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہی ول پے می رینٹ آن دا منتھلی بیسز. از دس پرمیزیبل؟ وہ مجھے مہینے کا کرایہ بھی دیتا ہے. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ بتا دیں جائز یا ناجائز ہے. میرا سوال یہ ہے، دا روڈ اور دا فٹ پاتھ از دا پارٹ آف یور شاپ، از دا پارٹ آف یور پراپرٹی. ڈو یو پے فار دیٹ فٹ پاتھ؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. کون مالک ہے اس کا؟
گورنمنٹ، دیٹ از دا پراپرٹی آف دا گورنمنٹ، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا یہ جب آپ فٹ پاتھ پہ اپنا کیبن یا شو کیس یا کیا لفظ بولا بھی آپ نے، کاؤنٹر جب آپ رکھتے ہیں تو کیا لوگوں کے لیے ہرڈلز آبسٹیکلز کھڑی نہیں ہوتی، گزرنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. آپ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لوگوں کے لیے. تو آپ بتائیں کہ اب آپ اس چیز کا کرایہ لے رہے ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہیں، لے رہے ہیں کرایہ نا. ہاں اٹ از رائٹ، اٹ از ریئلٹی، اٹ از گراؤنڈ ریئلٹی. یہ جو آپ مجھے میرے ذاتی علم میں ہے، اپنی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر شو کیس یا کیبن یا کیا لفظ بولا آپ نے، کاؤنٹر آپ نے رکھوایا ہے. کیا آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جگہ جو ہے اس کا مالک، ہو از دا اونر آف دیٹ پلیس، یو اور دا گورنمنٹ، کون مالک ہے؟ تو آپ جو کرایہ لے رہے ہیں از اٹ لافل، پرمیزیبل، حلال؟ بات تو کریں آپ. میں تو بڑی سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، اس میں کون سے؟ رانا سلیم صاحب آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مناسک قبول فرمائے. بطور خاص وہ دعائیں جو آپ نے حج پر ہمارے لیے کی اور ہم نے یہاں بیٹھ کے جمعے میں آپ کا ذکر کیا اور کی، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے اور آپ کے مناسک قبول فرمائے. یقیناً آپ دعا گو اب بھی ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ریگولر نمازی رانا سلیم صاحب جو ہے تشریف لائے حج کر کے صحت و سلامتی کے ساتھ. میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ریگولر نمازی رانا سلیم صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مناسب قبول فرمائے. ہاں جی آپ فرمائیے. دا پلیس از ناٹ یور اونرشپ، آپ کی اونرشپ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، تو آپ کرایہ لے سکتے ہیں. چلیں تو پھر یہ پیسے جو آئیں گے حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ حرام ہے تو جو بندہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن کے رزق کما رہا ہے اس کا حلال ہے. رسول کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ راستے میں سامان کس کا پڑا ہے؟ جہاد پر جا رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ فلاں شخص کا سفر فرمایا، اس کا سامان اٹھاؤ ایک طرف کرو، اسے کہے واپس جائے تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے، تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے. راستوں کو روکنا، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، عوام کو تنگ کرنا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں نے تو نہیں تو یہ تو آپ نے بڑے مجھے کہہ دیا سر ہلا کے کہ علامہ صاحب یہ جائز نہیں ہے، یہ کیبن یا جو بھی آپ دکان کے آگے لگاتے فٹ پاتھ پر لوگوں کو تنگی ہوتی ہے اور لوگوں کی گزرگاہ ہے اور اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ جو گھروں کے باہر بڑے بڑے ریمپ بنا کے آدھی سڑک پر آپ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چلیں اس پر کلام نہیں کرتے چونکہ حمام میں سب ننگے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے. ٹرائی یور بیسٹ ٹو ریموو دیٹ ریمپس. آپ اپنے اس کی جو اس کو آپ نے سلوپ جو ہے، سلوپ اپنے آپ گیرج سے شروع کریں، ناٹ فرام یور گیٹ. وہ گیٹ سے شروع ہوتی ہے سلوپ اور سڑک کے درمیان میں آ جاتی ہے. آپ کو اس پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے عطا فرما دیجیے.